جو خاتم النبیین کی نبوت ہے، جو سید المرسلین کی نبوت ہے، کہ ایسی نبوت جو پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی. نبی یہ کہتے رہے ہماری نبوت لے لی جائے، ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، حزب الرحمان. کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت میں نہر حوض ہے، کسی نے کہا نبوت ہے، پھر کوئی بولا اس نے کہا کوثر سے مراد قرآن مجید ہے. کہ کتابیں تو پہلی بھی اسلام لوگ نبیوں کو دی گئیں، لیکن جو عظیم کتاب، جو مکمل ضابطہ حیات، جس میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، جس میں تمام نظام حیات بھی، جس میں گھر کا انداز چلانے کا، معاشرے میں بندے کو رہنے کا انداز، کاروبار کرنے کے طریقے، لین دین کرنے کے طریقے، تجارت کرنے کے طریقے، معاشرے کو سنوارنے کے طریقے، حکومتی ایوانوں کو چلانے کے طریقے، عدلیہ کے نظام کو چلانے کے طریقے، تھانے اور کچہری کو چلانے کے طریقے، جس طرح قرآن عظیم میں تمام کا تمام ضابطہ حیات دے دیا گیا، پہلے کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حزب الرحمان، فیضان حضور ناز جہاں. تو کسی نے کہا کوثر سے مراد جو حضور کو دیا گیا وہ ہے دین اسلام. کہ مذاہب تو پہلے بھی آئے، لیکن جیسا یہ دین دیا گیا تمام مذاہب کی شان، اس کو مکمل کر دیا گیا. یہ دین ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب وہ ہوتا ہے جس میں خالی عبادتیں ہوں، دین وہ ہوتا ہے جس میں عبادات بھی ہو اور معاملات بھی ہو. اور یہ اسلام دین کا امتیاز ہے، اس میں معاملات بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں. اس لیے فرمایا گیا کوثر سے مراد دین اسلام ہے. کسی نے کہا کوثر سے مراد صحابہ کرام ہے، کہ جیسے جان نثار ساتھی اور صحابہ اللہ کے حبیب کو ملے، کسی پہلے نبی کو نہیں ملے. تن من دھن ان لوگوں نے وار دیا سرکار کے نام پر، جانیں دیں، اولاد قربان کیے، مال قربان کیے، گھر بار چھوڑے، تن من دھن قربان کر دیا حضور کے اشارے پر. یہاں تک کہ حضور اگر وضو فرماتے تھے تو پانی کے لیے لڑائی پڑ جاتی تھی، اور پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو اپنے جسم اور منہ پر ملتے تھے. حضور اگر لواب دہن زمین پر پھینکتے تھے تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو اٹھا کر اپنے منہ اور آنکھوں پر مل لیتے تھے. یہاں تک کہ حضور نے اگر بیت الخلا کیا تو وہ صحابی بھی ہیں کہ انہوں نے وہ پی لیا. کہ زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں کہ محبوب مصطفیٰ کا بے ادبی ہوگی، تو اس صحابی نے پی لیا، اور مرتے دم تک وہ صحابی کہتے ہیں مجھے پیٹ کی تکلیف نہیں. تو کسی نے کہا کوثر سے مراد رفع ذکر ہے، کہ نبیوں پچھلیوں کی بھی تو بلند شان، لیکن رب نے اپنے حبیب کو وہ شان دی جہاں رب العالمین کا نام وہاں رحمت للعالمین کا نام. اور کسی نے کہا کوثر سے مراد مقام محمود ہے، کہ جو کل قیامت کو حضور کو مقام عطا فرمایا جائے گا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیے اور جس جس کی شفاعت چاہتے ہیں کرتے چلے جائیے. جنت تو رب کی ہے لیکن اشارہ مصطفیٰ کا ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد کوثر سے مراد بے حد و حساب وہ کچھ جس کو نہ کوئی گن سکے نہ کوئی بتا سکے کہ رب نے کیا کچھ اپنے محبوب کے حصے میں دے دیا. اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی پھر رب العزت نے قرآن مجید کے اگلے الفاظ میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بے حد و حساب دیا کوثر کے روپ میں جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اب آپ کا یہ کام ہے دنیا کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ،
کہ رب کے ذکر کو ہر جگہ پر قائم کرو، پوری زندگی رب کا ذکر قائم کرو اور اس ذکر کو دنیا میں پھیلاؤ، اس ذکر کو دنیا کے کونے کونے تک لے جاؤ، اس ذکر کو، اس حق کی بات کو ہر بندے تک پہنچاؤ، اور جو راستے میں مشکلات آئیں اس سے ڈرو مت بلکہ رب کی راہ میں قربانی دو۔ لوگ فصلے کا معنی صرف نماز کرتے ہیں جو مصلی پر چڑھ کر پڑھی جاتی ہے، نہیں، اس کا معنی رب کا ذکر، وہ ذکر جو مصلی پر بھی ہو، سڑک پر بھی ہو، دکان پر بھی ہو، معاشرے پر بھی ہو، جنگ میں بھی ہو، حکومتی ایوانوں میں بھی ہو، عدالتوں میں بھی ہو، وہ ذکر کرو جو رب نے حکم دیا ہے۔ اور جب یہ ذکر کرو گے تو مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اور ان مسائل اور پریشانیوں کے آنے میں جو بھی مشکلات آئیں پیچھے مت ہٹو، سینہ تان کے بڑھتے چلے جاؤ اور ہر قربانی دے دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، دربار عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری زندہ باد، فیضان حضور ناز جہاں جاری رہے گا، فیضان حضور ناز جہاں جاری رہے حزب گا، الرحمان، زندہ حزب باد، الرحمان، زندہ باد۔ میں اپنے مقررہ وقت سے تھوڑا سا ٹائم آگے لے جاؤں گا کیونکہ مجھے ٹائم 4 بجے دیا گیا، میں آدھے گھنٹے 35 منٹ سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے ٹائم ہی صرف یہ کچھ دیا گیا ہے کہ عصر کا ٹائم اوپر سے آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صلاۃ صرف نماز کا نام نہیں ہے، اور یہاں جو رب نے فرمایا کہ میرا ذکر پھیلاؤ دنیا کے کونے کونے میں، اگر محض نماز ہے تو اس کو کدھر پھیلائیں ہم؟ اور نماز پڑھنے سے کوئی آگے قربانی بھی نہیں دینی پڑتی۔ غار ہیرا میں اگر حضور پوری زندگی نماز پڑھتے رہتے نا خالی کھڑے ہو کر، اور مکہ کے سامنے پڑھتے رہتے، حق بات کو آگے نہ پھیلاتے تو کسی کو اعتراض نہیں تھا، نہ مکے میں تھا۔ لڑائی اور فساد اس وقت بڑھا جب حضور نے اس حق کو، اس صلاۃ کو، اس ذکر کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو کہا آؤ میری طرف، سبحان اللہ، آؤ ایک رب کی طرف، آؤ ایک نظام کی طرف، آؤ ایک ایسے دین کی طرف جس میں عورت کے بھی حقوق ہیں، جس میں مرد کے بھی حقوق ہیں، جس کے ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، جس میں بیٹے کے بھی حقوق ہیں، جس میں بیٹی کے بھی حقوق ہیں۔ ایسا معاشرہ دوں جس میں امن ہو، سکون ہو، ایسا معاشرہ جس میں امیر اور غریب برابر، ایسا معاشرہ جس میں سب کو عدل ملے، انصاف ملے، اور بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، لوگ معاشرے میں امن کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن کیوں نہیں ہے، معاشرے میں سکون کیوں نہیں ہے۔ میرے دوستو، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، نو جسٹس نو پیس۔ جب تک جسٹس نہیں ہوگا معاشرے میں پیس آ ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ جب تک عدل نہیں آئے گا، انصاف نہیں آئے گا، کسی کو یہاں سکون نہیں مل سکتا اور امن نہیں مل سکتا۔ حضور نے ہمیں وہ دین دیا جس میں جسٹس ہے اور پیس ہے۔ آپ پوری زندگی مکہ کی سرزمین پر، بیت اللہ شریف میں آپ محض نمازیں پڑھتے رہتے، کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض تب بنا جب آپ باہر نکلے اور حق کی تلقین کی۔ بالکل اسی طرح سے ابھی چند دنوں میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ بھی ہمیں ایک عظیم و شان قربانی دکھاتا ہے۔ جلوس نکالے جاتے ہیں محرم میں، مجالس کی جاتی ہیں۔ آؤ میرے دوستو، کبھی یہ بھی غور کیا کہ امام عالی مقام نے جان دی کس لیے؟ سبحان اللہ، آپ نے قربانی دی کس مقصد کے لیے؟ آپ نے اتنے ظلم برداشت کیے کس مقصد کے لیے؟ اگر یہ فصل صرف نماز تھا تو امام عالی مقام مدینے میں کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس اگر پوری زندگی نماز پڑھتے رہتے، یزید کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔
امام علی مقام پوری زندگی مکہ میں جا کر کعبے کے طواف کرتے رہتے، یزید کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ امام علی مقام منی اور عرفات میں ایک نہیں 50 حج ادا کرتے رہتے، یزید کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یزید کو اعتراض تھا کہ یہ ذکر مصلی سے اتار کر امام حکومت کے وانوں میں نہ لائیں، یہ رب کا ذکر امام لوگوں میں نہ بتائیں۔ امام نے کہا نماز تو ٹھیک ہے، اچھی ہے، روزہ تو اچھا ہے، زکوٰۃ اور حج تو اچھی ہے، لیکن اگر کوئی جابر اس دین کو گرانے کی کوشش کرے، حسین پیچھے نہیں بیٹھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، فیضان حضور نازے جہاں، حزب الرحمان۔ لوگ حج کرنے کے لیے سعودی عربیہ جاتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر اور لاکھوں روپے لگا کر وہاں پہنچتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، منی میں ایام گزارتے ہیں، عرفات اور مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، 5-7 دن کا ایک پروسیجر جو دین ہمیں دیتا ہے وہ کر کے آتے ہیں۔ کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ حج ہے کیا؟ کیا صرف یہ رسومات کر کے واپس لوٹنا ہے؟ آؤ دیکھو امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں تاریخ کو پھیرو اور وہ دن دیکھو کہ کس دن امام حسین مکہ سے نکلے تھے۔ کربلا میں جو آپ نے عظیم قربانی دی وہ تو ہم اس کو پیش کرتے ہی ہیں، کرنا چاہیے کبھی تاریخی حوالے سے یہ بھی غور کرو کہ آپ مدینہ سے مکہ گئے تھے، مدینہ آپ نے چھوڑا، مکہ میں پہنچے اور مکہ سے آپ کربلا کی طرف گئے جو کہ عراق کے اندر موجود ہے، بغداد اور کوفے کے قریب۔ کون سی تاریخوں کو آپ نے مکہ چھوڑا؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ آپ کو پتہ چل جائے گا حج کیا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا وصلی لے رب کا ذکر کیا ہے۔ امام علی مقام نے 8 ذی الحج تھی غالباً، 8 ذی الحج، جس دن لوگ احرام باندھ کر منی کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، امام علی مقام نے اس دن مکہ چھوڑا اور لوگوں نے عرض کیا سرکار حج تو کر لیں۔ امام علی مقام نے کہا کون سا حج کروں؟ ایک بندہ اٹھ کر دین اسلام کی دیواریں گرا رہا ہے، ایک بندہ حکومت میں بیٹھ کر میرے نانا کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک بندہ شام کے تخت پر بیٹھ کر حدود اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کی نظر میں نہ اللہ کی کوئی حدود ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ شریعت ہے۔ یہ حسین جس نے کہ نانا کی زبان چوسی، یہ حسین جس نے نانا کے کندھوں پر سواری کی، یہ حسین کہ جس کے ہاتھوں کو نانا جان پیار سے بوسہ دیتے تھے، یہ حسین کہ جس کی زبان کو نانا جان چوسا کرتے تھے، آج حج کرتا رہے اور دین اسلام کی دیواریں گر جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، فیضان حضور نازے جہاں، فیضان حضور نازے جہاں، حزب الرحمان۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل پڑے 8 ذی الحج کو کربلا کی طرف، حج کو چھوڑ کر آئے۔ حاجیوں غور تو کرو کون سا حج کرنے جاتے ہو، اپنے ارد گرد تو نگاہ دوڑاؤ، اپنے ملک پاکستان کو تو دیکھو، اپنے معاشرے کو تو دیکھو۔ کیا یہاں رب کا ذکر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہاں عدل و انصاف کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہاں حق کو برابر کا حق دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ مکے میں جاتے ہو، آؤ پہلے اپنے ملک کو تو سنوارو، اپنے معاشرے کو تو دین مصطفیٰ کے تابع لاؤ۔ امام علی مقام نے مکہ چھوڑا اور کوفہ پہنچے اور وہ قربانی دی جو رہا قرآن میں فرمایا فصلی لربک وانحر،
کہ ذکر قائم کرو اور قربانی دو. حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی، وہ قربانی دی، وہ قربانی دی. آدم سے لے کر حسین تک اور حسین سے لے کر قیامت تک کوئی مائی کا لال یہ قربانی نہیں دے سکتا. اور قربانی دی 6 مہینے کے بچے سے لے کر 6 مہینے کا معصوم دودھ پینے والا بچہ اور جوان بیٹے سے لے کر اپنے بھتیجوں اور بانجوں تک، اور ایک ایک کی لاش خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر واپس لائے. مانا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، مانا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خلیل کی قربانی دی، گلے پر چھری چلائی، اور جس کے لیے ہم عید قربان مناتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو زندہ اسماعیل علیہ السلام کو گھر لائے. حسین نے قربانی دی تو کس کو ساتھ لائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری حزب الرحمن، میدان حضور ناز جہاں. کیا جوان علی اکبر کو لائے؟ کیا 6 مہینے کے علی اصغر کو لائے؟ اور جب بھی قربانی دیتے حسین کہتے لے اب راضی ہے. جب گلے میں تیر لگا علی اصغر کے 6 مہینے کے بچے میں، حسین نے گود میں اٹھایا اور اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا رب العالمین ایک اور قربانی قبول کر. ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ کہ سب ٹھیک ہے. حسین جیسا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. آج اس ملک کو گردشوں سے نکالنے کے لیے، عذابوں سے نکالنے کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے. اور یاد رکھو میرے دوستو، حسین علیہ السلام نے ساری قربانیاں دینے کے بعد کیا فرمایا کہ رک جاؤ ظالموں یزیدیوں، حسین تمہارے آگے نہیں جھک سکتا، حسین تمہاری حکومت قبول نہیں کر سکتا، ظلم کے آگے نہیں جھکے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، لیکن 1 منٹ رکو، مجھے شکر کا سجدہ کرنے دو. سبحان اللہ. جب علی اکبر بھی شہید، علی اصغر بھی شہید، حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے شکر تو کرنے دو کہ رب نے حسین کو اس قابل سمجھا کہ میں اپنے بیٹے قربان کروں رب کی راہ میں، میں اپنی اولاد قربان کروں رب کی راہ میں اس کے شکر پر سجدہ تو کرنے دو. اور آپ نے سجدہ کیا سب کچھ قربان کر کے اور فرمایا سبحان رب یا لالا، میرا رب سب سے اعلیٰ جس نے حسین کو ثابت قدم رکھا اور اپنی جان دے دی. میرے دوستو آؤ، یہ ہے فصلی لربک ونحر کی تشریح. مصلی پر پڑھو 5 وقت کی نماز، لیکن صرف حجرے میں بیٹھ کر نہیں، باہر بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے، ارد گرد بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور حق کے لیے آواز بلند کرو. یہی محمد کریم کی سنت ہے، یہی امام حسین کی سنت ہے، اور یہی دنیا کے ہر اس کامل ولی کی سنت ہے، اور یہی حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ. وقت کے یزید کے سامنے آواز اٹھانا، یہی میرے محترم دوستو اسلام ہے. وقت کے یزید کے سامنے حق بات کرنا، یہی دین ہے. وقت کے یزید کے سامنے حق اور سچی بات کرنا، اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑا حج، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. بے شک، بے شک. اور جس جگہ پر بھی کسی کامل ولی نے ڈیرے لگائے، صرف حجرے میں بیٹھ کر عبادتیں کر کے وہ ولی نہیں بنا، اس نے شان نہیں لی، بلکہ وقت کے یزیدوں اور فرعونوں سے ٹکرایا، حق بات کی. اس راوی کے کنارے پر بیٹھنے والے قبلہ عالم سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے وقت کے یزیدوں اور فرعونوں سے ٹکر لی، اپنی جان کو بھی پرواہ نہیں کی، اور دین کا وہ جھنڈا لگایا، توحید کا وہ جھنڈا لگایا. آج 1930 کی دہائی کے نواب کہاں ہیں؟
1930 کی دہائی کے حکمران کہاں ہیں؟ وہی ایک ہی حکمران ہے، آج کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، جس کا نام محمد عبداللہ شاہ۔ آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کا ذکر کرو، رب تمہارا ذکر کرے گا۔ جس جس جگہ پر کسی نے رب کا ذکر کیا، رب آج تک اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کربلا میں حسین نے رب کا ذکر کیا، یہاں جدھر جدھر چلے جاؤ، لاہور میں داتا حجویری نے رب کا ذکر کیا، ملتان میں بہاؤدین زکریہ نے رب کا ذکر کیا، اجمیر میں معین الدین چشتی نے، دلی میں، اور یہاں سندیلیاں والی میں کتب علی شاہ صاحب نے رب کا ذکر کیا، اور قادر بخش کی بستی میں سید محمد عبداللہ شاہ نے رب کا ذکر کیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے رب کا ذکر کیا، تو آج یہ لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا، یہ رب کا ذکر ہے، اور رب ان کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس نے ہماری نسبت ایک متقی کے ساتھ کر دی، ایک مومن کے ساتھ کر دی، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہم بھی بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ آؤ، وقت کا تقاضا ہے، اپنے آپ کو ان صوفی ازم کے ساتھ منسلک کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور اپنی دنیا بھی سنوارو اور آخرت بھی سنوارو۔ ایک بات آج کل بڑے زور شور سے ہو رہی ہے میڈیا میں، جناب وی آئی پی کلچر، کہ یہ وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک وی آئی پی کلچر اللہ نے بھی بنایا ہے، بے شک، اور ایک مسلم معاشرے کے اندر، ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر، اور مسلمانوں کے لیے صرف وہی وی آئی پی کلچر ہے جو رب العزت نے قرآن میں بنایا۔ بے شک، بے شک۔ اس کے علاوہ تمام کھوکھلے وی آئی پی ہیں، اور جس کو اپنی سانس کا پتہ نہیں، کائے کا وی آئی پی، جس کو یہ پتہ نہیں کل کا سورج دیکھنا ہے کہ نہیں، کائے کا وی آئی پی۔ بڑے بڑے وی آئی پی آئے، ذل الہی بنے ہوئے، اپنے آپ کو رب کہنے والے وی آئی پی آئے، لاکھوں کروڑوں کی فوجوں والے وی آئی پی آئے، کئی کئی ملکوں پر حکومت کرنے والے وی آئی پی آئے۔ آج کہاں حکومت کر رہے ہیں؟ 6 فٹ کی زمین پر، اور جس پر فاتحہ پڑھنے والا بھی غالباً کوئی نہ ہو۔ اور وہ ایک وی آئی پی وہ آئے جس کو قرآن نے کہا وی آئی پی، اور وہ کون سے وی آئی پی ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ، سبحان رب اللہ۔ العزت نے واضح کر دیا، تم میں عزت والا، تم میں وی آئی پی وہ ہے جو متقی ہے، جو مومن ہے، جس کے دل میں جتنا زیادہ میرے اللہ کا ڈر، وہ اتنا بڑا وی آئی پی۔ یہ ہے وہ وی آئی پی جن کے مزار کے آگے ہم کھڑے ہیں، جن کے جو یہ وی